سورۃ المدثر قرآن مجید کی 74ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 56 آیات ہیں۔ اس صورت میں نبی کریم کو دعوت دین کا عملی آغاز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر سورہ مزمل اندرونی تربیت ہے تو سورہ مدثر بیرونی جد و جہد کا اعلان ہے۔ یہاں نبی کو پہلی بار اٹھ کر قوم کو خبردار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ کا بنیادی پیغام یہ ہے، اے نبی، اب چادر چھوڑ کر اٹھو، قوم کو خبردار کرو، اللہ کی کبریائی بلند کرو، اپنے کردار کو پاک کرو اور ہر قسم کی دنیاوی لالچ سے دور رہو۔ ڈاکٹر اسرار اسے اسلامی انقلاب کا پہلا عملی حکم قرار دیتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، مشن کی طرف بیداری۔ اللہ نے نبی کو چادر اوڑھے ہوئے مخاطب کیا۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ محبت بھرا خطاب ذمہ داری کی طرف جھنجھوڑنا، آرام کی زندگی سے نکل کر جد و جہد کی طرف بلانا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نبوت ذاتی عبادت سے نکل کر اجتماعی دعوت میں داخل ہوتی ہے۔ 5 بنیادی احکام دعوتی انقلاب کا منشور۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق ابتدائی آیات میں اسلامی تحریک کے 5 بنیادی اصول رکھے گئے۔ پہلا، اٹھو اور خبردار کرو۔ دعوت کا پہلا قدم قوم کو غفلت سے جگانا ہے، آخرت کا خوف دلانا ہے، باطل نظام کی خرابیوں پر تنبیہ کرنا۔ دوسرا، اللہ کی کبریائی بلند کرو، یعنی اللہ کی حاکمیت کا اعلان، طاغوتی قوتوں کی نفی، انسانوں کی غلامی سے آزادی۔ یہ توحید عملی کا اعلان ہے۔ اپنے کردار کو پاک رکھو۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہاں سیاب سے مراد کردار، اخلاق، باطنی پاکیزگی ہے۔ دائی کا سب سے بڑی طاقت اس کا کردار ہے۔ چوتھا، ہر قسم کی گندگی سے دور رہو، یعنی شرک، گناہ، باطل نظام، اخلاقی آلودگی۔ یہ انقلابی کارکن کی صفائی ہے۔ پانچواں، احسان جتا کر بدلہ نہ چاہو، یعنی دعوت خالص اللہ کے لیے ہو، کسی دنیاوی فائدے کی نیت نہ ہو، کوئی سیاسی، مالی یا سماجی مفاد نہ ہو۔ یہ اخلاق کا حصول ہے۔ چوتھا پوائنٹ، دعوت کا مرکزی موضوع۔ سورہ کے وسط میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ سور پھونکا جائے گا، دل دہل جائیں گے، جہنم بھڑک اٹھے گی۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ دعوت کا اصل محرک آخرت کا یقین ہے۔ جب تک آخرت دل میں نہ ہو، دعوت میں حرارت نہیں آتی۔ نیکسٹ پوائنٹ، ولید بن مغیرہ کی مثال۔ سورہ میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس نے قرآن کو سن کر بھی انکار کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے قرآن کو جادو کہا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اس کے تکبر اور غرور کی مذمت کی۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ علم اور دولت کے باوجود تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ جہنم کا سفر۔ اللہ فرماتا ہے یہ انسان کو جلا ڈالے گا۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ ذکر دراصل انسان کو عذاب آخرت سے ڈرانے کے لیے ہے۔ جہنم میں جانے والوں کی وجہ۔ قرآن بتاتا ہے کہ جہنم میں جانے والے کہیں گے، ہم جہنم میں اس لیے گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم باطل باتوں میں لگے رہتے تھے، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 بڑے گناہ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔